نصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اس وقار آپ حضرات درس حدیث بات کر رہے ہیں اور آج میں اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 375 ہے، اور اس روایت کو جو میں بیان کرنے لگا ہوں امام بخاری بھی اس کو اپنی بخاری شریف میں یعنی کتاب الایمان کے اندر اس کو لکھ کر آئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور شاہ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا، کیونکہ ایمان میں بھی کوئی نہ کوئی مٹھاس ضرور ہے جس کو پانے کے بعد حضور کر رہے ہیں۔ فرمایا جس کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی، جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی، جس کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی خوبی اس کے اندر جو ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا اس شخص کے اندر کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کو محبوب سمجھے گا، ہر شے سے زیادہ اس کے نزدیک پیاری جو چیز ہوگی وہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہوگی، اس کی پہلی خوبی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ایمان لے آئے نا، حضور نے فرمایا عمر میں تیرے نزدیک کتنا محبوب ہوں، کتنا پیارا ہوں۔ ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے نا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کے علاوہ، میری جو جان ہے اس کے علاوہ مجھے ہر شے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا عمر بھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا، تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ بھئی ایمان کامل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، آپ پر ایمان لے آیا، ایمان کامل ہونا چاہیے تھا۔ حضور فرما رہے ہیں نہیں بھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پوچھا گیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی شرط کیا ہے کہ ایمان کامل ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا جب تک میں تیرے نزدیک تیری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں نا تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ جب یہ بات سنی فاروق اعظم نے پھر اعلان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ میری جان سے زیادہ محبوب و پیارے ہیں۔ اب سمجھیے اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شاہ فرمایا ہے ایمان کی مٹھاس کو وہ شخص پائے گا جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو محبوب جانتا ہوگا۔ دوسرے نمبر وہ شخص ہوگا وہ جس سے بھی محبت کرے گا، جس سے بھی پیار کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا، جس سے تعلق، جس سے دوستی، جس سے رشتہ داری، جس سے محبت، جس سے دشمنی، وہ جس کے لیے جو کچھ کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا۔ حضرات محترم بڑی اہم بات ہے کہ جو عبادت بھی کی جائے گی کس کے لیے کی جائے گی؟ بولیے اللہ کے لیے کی جائے گی۔ محبت ہو رہی ہے کسی اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے ہوگی، اور اگر اس میں ملاوٹ آ گئی، اس میں ریا آ گئی، اس میں دکھاوا آ گیا، عمل برباد ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک عمدہ مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرض کر لیجیے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی چیز ہم کھاتے ہیں، وہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں جو ہمارے جسم کو قوت و طاقت فراہم کرے گی، اگر اس شے میں اس چیز میں ملاوٹ ہو جائے تو بتائیے کیا ہوگا؟ ہمارے جسم کو نقصان دے گی کہ نہیں دے گی؟ دے گی ہمارے جسم کو نقصان۔ جو چیز کھا رہے ہیں اس میں ملاوٹ ہو گئی، وہ چیز ہمارے جسم کے لیے، ہماری جان کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر عمل میں ملاوٹ ہو گئی، عمل میں دکھاوا آ گیا، عمل میں ریا آ گئی، کسی ناموری کا شوق پیدا ہو گیا تو وہ پھر ہمارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تیسری اور آخری بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، پھر اپنے گفتگو کو اختتام کرتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جو ایمان کی ٹھاس کو پا لے گا کہ وہ اسلام کو اتنا محبوب و پیارا جانے گا
کہ اللہ نے جو سو اسلام کی نعمت دے دی ہے نا، اس سے پھرنا وہ اتنا پسندیدہ جانے گا جس طرح آگ میں جانا پسند ہے۔ کوئی مجھے بتائیے، کوئی انسان آگ میں جلنا پسند کرتا ہے؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی ہے وہ کفر کی طرف لوٹنا بھی پسند بولیے نہیں کرے گا، کیونکہ دین اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے کہا جائے گا اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، تو وہ جو نعمتیں دے رہا ہے رسول اللہ کے صدقے دے رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل بھی کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں